سب کو معلوم ہے کہ انسان کی خلقت عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا سے ہوئی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ بلوغ، بالغ ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا۔ اب آپ دیکھیں، صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجا میڈیا کی جانب سے صحیح عقیدہ سیریز کے تحت جو پروگرام جاری ہے یعنی عدل الہی، اس کی یہ چھٹی قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خداوند عالم ایسا عادل ہے کہ جو ہر مقام پر، ہر جگہ پر عدل سے کام لیتا ہے، چاہے وہ امور اس کائنات کے ہوں یا وہ امور خلقت انسانی کے ہوں یا وہ امور شریعت کے ہوں۔ جہاں خلقت کی بات آتی ہے، اگر ہم دیکھیں، سب کو معلوم ہے کہ انسان کی خلقت عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا سے ہوئی ہے۔ آج تک پوری کائنات میں کوئی انسان یہ چیلنج نہیں کر سکا، یہ تحقیق نہیں کر سکا کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ ان چار چیزوں سے ہے، مگر اس میں اس چیز کی جو مقدار ہے وہ کم ہے اور اس چیز کی مقدار زیادہ ہے۔ انسان کے بدن کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اس کے نواقص کے اوپر، اس میں جو کمی پائی جا رہی ہے اس پہ ضرور اشکال اور اعتراضات ہوتے ہیں، جس کے جواب ہم نے کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ جس کی جو علت ہے، جس کا جو کاز ہے، وہ خود انسان یا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو انسان میں کمیاں واقع ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی انسان کے اس خلقت پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس میں یہ چیز اس مقدار میں پائی جاتی ہے، یہ کم ہے اور وہ زیادہ ہے، بلکہ خدا نے جس نظام کے تحت انسان کو خلق کیا ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے اور عدل کی بنیاد پر ہے۔ بات کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ خدا نے جو انسان پر شریعت لاگو کی ہے، شریعت جاری کی ہے، جو احکام جاری کیے ہیں، کیا وہ بھی عدل کی بنیاد پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہلے ہی حکم جہاں سے تکلیف اور احکام جاری ہوتے ہیں، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر تکلیف عائد نہیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابتدائے تکلیف میں جب خدا اس پر واجبات کو، محرمات کو جاری کر رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کچھ شرطیں خدا اس پر لگاتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ بلوغ، بالغ ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا۔ اب آپ دیکھیں کتنا عدل ہے ان دونوں شرطوں کے اندر کہ خدا بچوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بچوں پر شریعت کو جاری نہیں کرتا۔ جب وہ اس لائق ہو جاتا ہے سنی لحاظ سے، تبھی اس پر شریعت کو جاری کرتا۔ اسی طرح سے دیوانے پر، کسی ایسے انسان پر جو عقل نہیں رکھتا، اس پر شریعت کو جاری نہیں کرتا۔ ناظرین آپ غور کریں کہ خدا نے جہاں جہاں احکام جاری کیے ہیں عدل سے کام لیا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کے احکام کو دیکھ لیجئے کہ نماز انسان پر واجب قرار دی ہے، تو اس کی صحت دیکھ کر اس پر نماز کے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نماز پورے طریقے سے، پورے قد کے ساتھ، قیام کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، تو اس پر جبر نہیں ہے کہ آپ نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، بلکہ اس کو شریعت نے سہولت دی ہے کہ آپ نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ روزے کا آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان مریض ہے اور میڈیکل کے ایکسپرٹس نے، ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے بھی اس کو معاف فرمایا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ بلکہ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر بیمار شخص جس کو روزہ نقصان دیتا ہے، اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اس نے معصیت کی ہے، وہ توبہ کرے گا اور جو اس کے مراحل ہیں اس کو ادا کرے گا۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے عدل الہی کا کہ جبر نہیں ہے کسی بھی طریقے کا، فشار نہیں ہے کسی بھی طریقے کا، بلکہ سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ پر روزہ معاف ہے۔ اس سے بہترین نظام کہاں ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے شریعت کے دوسرے احکام پر نظر کرتے ہیں، مثلا حج پر دیکھتے ہیں ہم، تو حج ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ حج واجب ہے لیکن ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ حج اسی شخص پر واجب ہے جو مستطیع ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جو اتنا پیسہ رکھتا ہے کہ مکے کا سفر کر لے اور اس کے سفر کے بعد بھی وہ کچھ پیسہ رکھے جو اس کے گھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو۔
اس پر حج واجب ہوگا، ہر شخص پر حج واجب نہیں ہوگا، یا اس کی سلامت جسمی ہو، جسمی طور پر وہ سلامت ہو کہ وہ جو ارکان حج ہیں ان کو خود بجا لائے۔ اس کے علاوہ اور جو شریعت کے احکام ہیں غور کرتے چلے جائیے، ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیے۔ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اس کے بھی شرائط ہیں، ہر جگہ ہر شخص نہیں کر سکتا، اور ہیں بھی تو عین عدل ہیں، عدل کی بنیاد پر ہیں، اس لیے کہ خدا سماج میں، معاشرے میں فساد نہیں چاہتا، صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسی لیے اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا تاکہ سماج میں کوئی برائی نہ ہو، اور سماج میں اگر ہو تو صرف نیکی ہی نیکی ہو، اچھائی ہی اچھائی ہو۔ لہٰذا ہم شریعت کے تمام تر امور پر، احکام پر نظر کرتے ہیں، اس کے جزیات پر نظر کرتے ہیں، اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر طریقے سے عدل کی جھلکیاں ہیں، بلکہ عین عدل ہیں۔ خدا نے جو نظام شریعت کا رکھا ہے وہ نظام اسی طرح سے رکھا ہے کہ ایک لمحہ بھی، ایک پل بھی عدل سے خالی نہ ہو۔ لہٰذا شریعت محمدی کو وہ غیر افراد بھی جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں، مطالعہ کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، چیلنج سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر نظام نہیں لا سکتے۔ یہ نظام وہ ہے جو انسان کی فلاح و بہبودی اور کامیابی کا نظام ہے، جو خداوند عالم کے عدل کا پرچمدار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔